بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ آج ہم آپ کو اسلام کے اس مجاہد کے بارے میں بتائیں گے جن کو اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ان کا نام حضرت عقبہ بن نافع ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں افریقہ کو فتح کرنے کے لیے حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ جب حضرت عقبہ بن نافع نے افریقہ کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا تو انہوں نے اسلامی فوجوں کی چھاونی بنانے کے لیے ایک شہر بسانے کا ارادہ کیا جو ایسی جگہ پر ہو جہاں سے بآسانی بر اعظم افریقہ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ جگہ انتہائی خطرناک جنگل تھا اور اس جنگل میں انتہائی خطرناک درندوں کا راج تھا، اور یہ ایک ایسا جنگل تھا جس میں کبھی بھی کسی انسان کے گزرنے کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ تمام افریقہ میں اس سے بڑھ کر بھیانک جنگل کوئی نہیں تھا، اور افریقہ کے مقامی لوگ بھی اس جنگل میں جانے سے گریز کرتے تھے۔ جب آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا تو آپ کے احباب اور جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ اس جنگل سے تو کبھی کوئی انسان تک نہیں گزرا ہے، تو یہاں پر شہر کیسے بسایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم شہر اسی جنگل میں بسائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ شہر افریقہ کے چند اہم ترین شہروں میں گنا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ اس کی ابتدا میں انشاءاللہ تعالی صبح جنگل کاٹنے سے شروع کروں گا، اور سب سے پہلے اس جنگل کے اندر میں داخل ہوں گا۔ دوسرے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے دعا کی اور اکیلے ہی جنگل کی طرف چل پڑے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی بھی چل پڑا اور آپ دونوں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ کی سپاہ اور دوسرے افرادوں نے دیکھا کہ آپ جنگل کے اندر داخل ہو چکے ہیں تو انہیں آپ کی فکر ہوئی کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، اس لیے انہوں نے ایک چاقو چوبند دستے کو تیار کیا اور اس دستے کو ساتھ لے کر جنگل میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے دیکھا اور سنا نہ ہوگا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عقبہ بن نافع رحمت اللہ علیہ ادھر تمام جانوروں کو بول رہے ہیں کہ تم لوگ اس جنگل سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر ہم ایک شہر بسانے لگے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی ایک درندہ چرندہ یا پرندہ یا کوئی بھی کیڑا مکوڑا اس جنگل کے اندر رہے جو ہماری پریشانی کا سبب بنے۔ تو اس جنگل کے تمام جانور، درندے، پرندے، سانپ، ہسدے، کیڑے مکوڑے سب سر جھکا کر جنگل سے ہجرت کرنے لگے اور ایک ہی لائن میں خاموشی سے چلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جو کیڑا پتھر کے نیچے بھی کوئی گھر بسایا ہوا تھا وہ بھی وہاں سے ہجرت کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ تمام جانور دوسری طرف جانے لگی۔ آپ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک فوجی دستہ بھی جنگل کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اب تم لوگ اس جنگل کو آباد کرو اور اس کے تمام درخت کاٹ دو
اور یہاں پر ایک شہر برساؤ اور کھیتی باڑی کرو اور سب سے پہلے ایک مسجد بناؤ۔ اس شہر کا نام آپ نے کیروان رکھا، جو کہ افریقہ کا ایک مشہور شہر ہے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے مجاہدوں کی شان نرالی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمام مخلوق کو مسخر کر دیتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ نگہبان۔